اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج کی کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ اور آپ کے عزیز و قابل سب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ اس ہفتے کی یہ دوسری کلاس ہے بی ایس سائیکالوجی ایوننگ سیکشن بی۔ تو سیکشن بی کے طلبہ سے اس وقت میں مخاطب ہوں۔ تو آج کے اس سیشن میں ہم حدیث نمبر 13 to 16 اسٹڈی کریں گے۔ حدیث نمبر 13 جو ہے اس کا سب سے پہلے ٹیکسٹ پڑھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما المفلس قالوا ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامة بصلاة وصیام وزکاة ویأتی قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میری امت کا مفلس شخص کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہم میں مفلس شخص وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو اور نہ کوئی متاع یعنی سامان۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے مفلس شخص وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزوں اور زکوٰۃ کے ساتھ اس حال میں آئے گا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، چنانچہ اس کی نیکیوں میں سے ان لوگوں کو دے دی جائیں گی۔ اگر ختم ہو جائیں گی اس کی نیکیاں قبل اس کے کہ جو اس کے ذمے ہے وہ باقی ہوگا، تو ان لوگوں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ عزیز طلبہ، نبی علیہ السلام نے ایک سوال اور پھر اس کے جواب کے ذریعے انسان کو اس کے انجام کے بارے میں خبردار کیا ہے، اور وہ یہ کہ غربت یا غریبی یا مفلسی کیا مراد ہے۔ ایک مفلسی وہ ہوتی ہے جس میں جو عام طور پہ ہمارے ہاں معاشرے میں سمجھی جاتی ہے کہ انسان کے پاس مال و متاع نہ ہو، لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ حقیقی مفلسی نہیں ہے، یہ دور ہو سکتی ہے یا عارضی ہو سکتی ہے۔ حقیقی مفلسی یہ ہے کہ آخرت میں انسان کا انجام یہ ہو کہ وہ جب اپنے رب کے سامنے پیش ہو تو اس کے پاس نمازیں بھی ہوں، روزے بھی ہوں، زکوٰۃ بھی ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے وہ اس حال میں آئے کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ کسی کو گالی دینا، کسی پر بہتان جھوٹا الزام لگانا، کسی کا مال دھوکے سے فراڈ سے کھانا، کسی کا خون بہانا خواہ اس کو قتل کر کے یا اس کو زخمی کر کے، کسی کو مارنا پیٹنا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک انسان کے دوسرے انسان کے ساتھ تعلقات کی مختلف شکلیں ہیں۔ چنانچہ ہوگا کیا کہ ظاہر ہے جن لوگوں کے ساتھ یہ کیا گیا ہوگا تو وہ قیامت کے دن اللہ سے انصاف کا مطالبہ کریں گے۔ چنانچہ اس شخص کے پاس جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہوگا وہ نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائے گی، لوگ تم یہ لے لیں۔ اور اگر اس شخص کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اس سے قبل کے جن لوگوں کے ساتھ اس نے زیادتیاں کی ہیں ان کا حق پورا ہو، تو پھر اب کیا ہوگا کہ ان لوگوں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں، کیونکہ ان کا بوجھ ہلکا کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ تو اس طرح بظاہر جو آدمی اس امید کے ساتھ گیا ہوگا کہ اس نے بڑی نیکیاں کی ہوئی ہیں، قیامت کے دن اس دن اس کا وہ سارا نیکیوں کا جو انبار ہے وہ اس کی آنکھوں کے سامنے ختم ہو جائے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہے حقیقی مفلس، اور پھر ظاہر انجام کے طور پر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔
تو ہمارے معاشرے میں بھی یہ بات عام ہے، یعنی یہاں نمازیں پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، زکوٰۃ، یہ بالکل اللہ تعالیٰ کی عائد کردہ فرض عبادتیں ہیں۔ اس بات کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ نماز پڑھنا چھوڑ دیں، روزہ رکھنا چھوڑ دیں، زکوٰۃ دیں، یہ بھی ضروری ہے، ان کا حساب بھی ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جو آپ کے دائیں بائیں لوگ ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے گھر میں ہیں، آپ کے ہمسائے میں ہیں، آپ کے شہر اور گاؤں میں ہیں، ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ کسی کو گالی نہ دیں کیونکہ اس کا حساب ہوگا، کسی پر جھوٹا الزام نہ لگائیں جب تک کچھ بات پتہ نہ ہو۔ یعنی ہم عام طور پہ لوگوں کے بارے میں کمنٹس کر دیتے ہیں، تو یہ بہتان کے زمرے میں آتا ہے، یعنی فلاں ایسے ہے جی، فلاں ادھر کو جا رہی تھی، فلاں نے اس کے ساتھ بات کی نا، یا اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے اس کا، جب تک حقیقت نہ ہو اس پہ خاموشی اختیار کریں۔ اور اگر آپ کے علم میں ایک ایسی بات آ گئی ہے مثال کے طور پر، تو دو لوگوں کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اگر ان میں سے کوئی آپ کے قریب ہے یا آپ کا جاننے والا ہے تو آپ اس کو نصیحت کر سکتے ہیں کہ بھائی میری رائے میں یہ راستہ درست نہیں ہے، تمہیں اس راستے پہ نہیں جانا چاہیے۔ اور اگر وہ آپ کے قریبی نہیں ہے، جاننے والے نہیں ہیں، آپ ان کو نصیحت بھی نہیں کر سکتے، تو آپ ان کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ انہیں ہدایت اور نصیحت جو ہے وہ ہدایت عطا فرما اور انہیں سیدھے راستے کی طرف لگا۔ لیکن کسی کے اوپر اس طرح بہتان لگانا، ایسے ہی بغیر ثبوت کے اپنے گمان کی بنیاد پہ باتیں کرنا، یہ مناسب نہیں۔ پھر کسی کا مال کھانا، زندگی میں بہت سارے مواقع آتے ہیں جب لوگوں کی چیزیں آپ کے بہاف پہ ہوتی ہیں، آپ کسی کا مال ضائع کر سکتے، کسی کا مال کھا سکتے ہیں، ان چیزوں سے اوائڈ کریں۔ کسی مسلمان کو یا کسی بھی انسان کو قتل کرنے کا کبھی ارادہ نہ کریں، اور نہ کسی کو ماریں پیٹیں، کوشش کریں کہ بات مار پیٹ تک نہ پہنچے، اور اگر ایسی صورتحال ہو بھی تو کم از کم انسان کا جو ہے نا اس طرح کی مار پیٹ جس سے اس کا خون بہے اور زخمی ہو، یہ بہت ہی اس کا انسان کو جواب دینا ہوگا۔ ویسے دوسری چیزوں کا بھی، یعنی عام طور پہ کسی کو تھپڑ مار دینا، کسی کو دھکا دے دینا، ٹھیک ہے، یا کوئی چیز مارنا، تو یہ قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو ہمارے معاشرے میں لوگ اس کے اہتمام نہیں کرتے، لیکن وہ سارا زور عبادات پر دے دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو خبردار رہنا چاہیے، یعنی ہمیں خبردار رہنا چاہیے کہ کہیں ہمارے ساتھ بھی ایسا نہ ہو۔ حدیث نمبر 14، عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من شيء اثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق وان الله يبغض الفاحش البذيء۔ سنن الترمذی کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بھاری چیز جو قیامت کے دن بندہ مومن کی میزان میں رکھی جائے گی وہ بے شک اچھے اخلاق ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ گالی دینے والے اور بدگو کو پسند نہیں کرتا۔ تو قیامت کے دن ظاہر انسان کے اعمال کا وزن ہوگا، اور مختلف چیزیں اس کے نامہ اعمال میں ہوں گی، ذکر و اذکار ہوں گے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر چیز کا اپنا ایک وزن ہے۔ لیکن یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ سب سے زیادہ وزنی چیز جو ہے وہ انسان کا اچھا اخلاق ہوگا، دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا۔ اور مزید آپ نے کیا فرما دیا کہ دو بد اخلاقی کی صورتیں ہیں، نمبر 1 گالی دینا، نمبر 2 بدگو، بدتمیزی کرنا کسی کے ساتھ۔ یہ دونوں عادتیں اخلاق کے یعنی مخالف ہیں۔ یعنی جس آدمی کے اندر یہ عادت پائی جاتی ہے کہ وہ گالی دیتا ہے اور بدگوئی کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، بد تہذیبی کرتا ہے، یہ دونوں چیزیں اخلاق کے خلاف ہیں، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اگر ہم ان سے بچیں، اچھا اخلاق اختیار کریں، تو قیامت کے دن یہ چیز جو ہے نا ہمارے لیے سب سے زیادہ اجر کا باعث ہوگی۔ بدگو گالی چلے نہیں، لیکن اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ گھروں کے اندر جو ہے نا لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بد تہذیبی سے پیش آتے ہیں، بدتمیزی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ تو اخلاق صرف باہر نہیں ہوتا، یونیورسٹی میں یا باہر تو ہم بہت اچھے ہوتے ہیں، بڑے سوفسٹیکیٹڈ، بڑے اچھے، لیکن گھر کے اندر اتنے ہی سخت ہو جاتے ہیں،
اتنے ہی زیادہ یعنی ایسے الفاظ بہن بھائی ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے بحث کرتے ہوئے استعمال کرتے ہیں جو گالی بھی ہوتی ہے بعض اوقات اور اس میں بدتمیزی بھی ہوتی ہے. اسی طرح میاں بیوی آپس میں بحث کرتے ہوئے ٹھیک ہے یعنی تہذیب کی دائرے سے باہر چلے جاتے ہیں. ان ساری چیزوں کو بد اخلاقی قرار دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس سے بچنا چاہیے. حدیث نمبر 15 عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع من اعطیہن فقد اعطی خیر الدنیا والآخرہ قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وبدنا علی البلاء صابرا وزوجة لا تبغي حوبا في نفسها وماله. سنن نسائی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں جسے عطا کی گئیں بے شک اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا کر دی گئی. ایسا دل جو شکر ادا کرنے والا ہو، ایسی زبان جو اللہ کا ذکر کرنے والی ہو، ایسا بدن جو مصیبت پر صبر کرنے والا ہو، ایسی بیوی جو اپنے نفس اور اپنے خاوند کے مال میں خیانت کا ارتکاب نہیں کرتی. تو انسان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ بے شمار نعمتیں عطا کرتا ہے اور ہم اس کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. بے شمار نعمتوں کا فائدہ ہم اٹھاتے ہیں. ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 ایسی نعمتیں ہیں، 4 ایسی چیزیں ہیں کہ یہ سب سے بہترین چیز ہے اگر انسان اس کو سمجھے، اور ان کے ملنے سے گویا کہ اس کی دنیا اور آخرت جو ہے نا وہ بہتر ہو جاتی ہے. نمبر 1 شکر ادا کرنے والا دل. یعنی انسان کے جذبات ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل لوگوں کے حالات خراب ہیں، لوگ شکوہ کرتے دکھائی دیتے ہیں. لیکن اگر انسان بجائے شکوہ کرنے کے ہمیشہ الحمدللہ، ماشاء اللہ، شکر الحمدللہ یہ والے الفاظ اپنائے اور کہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ تعالیٰ نے جس طرح مجھے رکھا ہے میں اس پہ خوش ہوں، تو یہ بہت بڑی بات. رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے. اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ دنیا اور آخرت میں ملنے والی بھلائیوں میں سے ایک ہے. اور دوسری چیز ہے ایسی زبان جو اللہ کا ذکر کرنے والی ہے. ٹھیک ہے، یعنی زبان سے انسان بہت ساری باتیں کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، بہتان لگاتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، فضول باتیں کرتا ہے. تو بہترین کام کیا ہے کہ انسان اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، تلاوت علم، اور کہ اللہ کی مخلوق کی بھلائی کی کوئی بات کرے، لوگوں کو فائدے کی کوئی بات کرے. ٹھیک ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ایسا بدن جو مصیبت پر صبر کرنے والا، یعنی انسان کو بیماری، چوٹ لگ جانا، بیمار ہو جانا کسی وجہ سے، تو اس کو باہمت اور صبر والا ہونا چاہیے. نہ کہ وہ جناب پورے گھر کو سر پہ اٹھا لے اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی بیمار کر لے، اور اس کی بیماری جو ہے وہ اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کے لیے ایک مصیبت بن جائے اور وہ اس سے پناہ مانگے کہ یا اللہ اس سے ہماری جان چھڑوا. اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسان کو اپنی جو ہے آنے والی جو مصیبت اور پریشانی ہے اس کے اوپر صبر سے کام لینا چاہیے، تحمل سے کام لینا چاہیے. یہ بھی بہت بڑی کوتاہی ہے جو ہمارے اندر موجود ہے کہ تھوڑے سے حالات مشکل آتے ہیں ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا کہ ظاہر ہے لوگوں کو معاشی مسائل رہتے ہیں، تھوڑے سے اخراجات بڑھ گئے تو گھر میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے، بحث شروع ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات مار کٹائی تک بات چلی جاتی ہے. نہیں، مصیبت آ گئی ہے، پریشانی آ گئی، اس کو تحمل کے ساتھ برداشت کریں. اور چوتھی چیز کیا ہے کہ ایسا زندگی کا ساتھی، ایسی بیوی جو اپنے خاوند اور اس کی چیزوں کے ساتھ مخلص ہو، اس کے گھر کو اپنا گھر سمجھے، اس کے بچوں کو، اس کے مال میں کسی قسم کا ضیاع نہ کرے، اس کو خراب نہ کرے، اور اپنی عزت اور ناموس اور عفت کی بھی حفاظت کرے. اسی طرح مرد کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ اپنی عزت اور ناموس کی اور اپنے گھر والوں کی ضروریات کو پورا کرے. عزیز طلبہ، یہ 4 چیزیں جن کی طرف دوسرے وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یہ واقعی ایسی 4 چیزیں ہیں جو اگر انسان کو مل جائیں تو اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی مل جائے. حدیث نمبر 16 عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال اجتنبوا السبع الموبقات یعنی المہلکات. قلنا وما ہن یا رسول اللہ
قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وتولى يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات متفق علیہ، یعنی یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں آئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچو 7 ہلاک کر دینے والی باتوں سے۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول وہ 7 ہلاک کر دینے والی باتیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، اس جان کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے، ہاں حق کے ساتھ اجازت ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگنا، اور پاک دامن اور بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگا۔ وہ ہلاک کر دینے والی چیزوں سے مراد یہ ہے کہ انسان آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ شرک کرنے والوں کو سزا نہ ملے، جادو کے ذریعے دوسروں کو تنگ کرنے والوں کو سزا نہ ملے، ٹھیک ہے، یتیم کا مال کھانے والے اسی طرح خوشحال رہے، لیکن آخرت کے اندر یہ ہلاک ہو جائیں گے، یہ لوگ یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے جس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے وہ ہے شرک کرنا۔